أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. یہ معظم سے ایک سوال کیا، کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یہ بتائیں کہ سب سے بہتر انسان کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ جس کو میں مضبوطی سے تھام لوں۔ حرص کیا تھی کہ وہ بھی اپنی نیکیوں کے اندر بہت زیادہ اضافہ کرنے والا بن جائے۔ اس کے پاس نیک اعمال ہوں گے، نیکیاں ہوں گی، اور جتنی زیادہ نیکیاں ہوں گی اتنی ہی اس کے لیے مرنے کے بعد آسانیاں زیادہ ہوں گی، اور جتنی نیکیاں کم ہوں گی اتنا ہی مرنے کے بعد اس کے لیے مسائل، پریشانیاں اور تکلیفیں اس کے لیے زیادہ۔ آپ کو وہی چیزیں انشاءاللہ یہاں بتانے کی کوشش کریں گے، اور درس کے آخر کے اندر جا کے میں وہ ذکر بتاؤں گا کہ جو ذکر اللہ تعالیٰ کو تمام اذکار میں سب سے زیادہ پسند ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے، اور اس کو اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ ہم بھی اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه السلام وأعد لهم أجرا كريما۔ دو بدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان دونوں نے آ کر نبی معظم سے ایک سوال کیا، کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یہ بتائیں کہ سب سے بہتر انسان کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فرمایا کہ من طال عمرہ
وحسن عملہ، وہ انسان سب سے بہترین ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر عطا فرمائے. من طال عمرہ، یعنی جس کی عمر طویل ہو. طال طویل سے، کہ جس کی عمر طویل ہو. وحسن عملہ، اور اس کا عمل جو ہے وہ اچھا ہے، نیکیوں پر مبنی، یعنی لمبی عمر پائی اور اس لمبی عمر کے اندر اس نے بہت زیادہ نیکیاں کی. تو یہ انسان سب سے بہترین ہے، سب سے افضل ہے. پھر ان میں سے ایک کہنے لگا، کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ جس کو میں مضبوطی سے تھام لوں. غرض کیا تھی کہ وہ بھی اپنی نیکیوں کے اندر بہت زیادہ اضافہ کرنے والا بن جائے. ایسا عمل کرے کہ جس کی وجہ سے اس کے حسنات جو ہیں، نیکیاں جو ہیں، اس کے اندر بڑھوتری ہو جائے، اضافہ ہو جائے. حرص دیکھیں کیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک نصیحت کی. آپ نے فرمایا کہ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا. ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ اللہ کے ذکر سے تیری زبان جو ہے وہ ہمیشہ وہ تر رہے. اس عمل کو تم مضبوطی سے تھام لو. تو رب کائنات نے قرآن حکیم میں، جو میں نے شروع میں قرآن حکیم کی آیات تلاوت کی ہیں سورۃ الاحزاب سے، اس میں اللہ تعالیٰ مومنین کو، مسلمانوں کو کیا حکم دے رہا ہے، کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ تم اللہ رب العزت کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو. وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اس کی پاکی کو صبح و شام تم بیان کرو. یعنی یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے لیے ہمیں اللہ رب العزت بھی اس چیز کی دعوت دے رہے ہیں اور اس چیز کا حکم دے رہے ہیں. اور نبی معظم نے اس بدو کو جو نصیحت کی وہ یہی کہ تو اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھنا. لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ اپنی زبان کے اوپر تو ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر تیری زبان پر جاری رہے. جیسے قرآن حکیم میں سورۃ النساء آیت نمبر 103 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز کو پورا کر لو، نماز ختم کر لو، تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، کہ نماز پڑھنے کے بعد پھر تم اس اللہ کا ذکر قیاماً کھڑے، قعوداً بیٹھے ہوئے، وعلیٰ جنوبکم، اور جب تم لیٹے ہوئے ہو. کھڑے ہو تو تب بھی، بیٹھے ہو تو تب بھی، لیٹے ہوئے ہو تو تب بھی کیا کرو؟ فاذکروا اللہ، اللہ کا تم ذکر کرو. اگر تم اس عمل کو اختیار کر لیتے ہو، اگر تم اس نیکی کو اختیار کر لیتے ہو، تو اس سے تمہاری حسنات، تمہاری نیکیاں، تمہارے عمل کے اندر بے حساب اضافہ ہوتا رہے گا، بے حساب. آج اس سبق کو بڑے غور سے آپ نے سننا ہے اور یاد کرنا ہے، اور ہم نے آج یہاں سے تہیہ کر کے اٹھنا ہے کہ ہم نے خوب نیکیاں کمانی ہیں. کوئی بزنس کے حوالے سے کہیں میٹنگ ہوتی ہے، مجلس ہوتی ہے. پاکستان میں 5-6 سال میں نے بزنس کیا ہے، تو بڑے بڑے بزنس مینوں کے ساتھ میٹنگز بھی ہماری ہوتی تھی. تو اس میٹنگز کے اندر جو ڈسکشن ہوتی
جو گفتگو ہوتی وہ یہ ہوتی کہ کس طریقے سے ہم اپنے بزنس کو بڑھا سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم اپنے مال کے اندر اضافہ کر سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم اپنے بزنس کے لیے بڑی بڑی شاخیں دور دور علاقوں میں اپنی شاخیں جو ہیں وہ کھول سکتے ہیں، بچا سکتے ہیں۔ مختلف مشورے دیے جاتے ہیں، یہ کر لیں آپ، یہ کر لیں آپ، یہ کر لیں، اس سے اتنا فائدہ ہوگا، کیلکولیشنیں کی جاتی ہیں، کیلکولیٹر پاس رکھے ہوتے ہیں، انگلیاں مار رہے ہوتے ہیں ٹھک 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 کر کے، یا آپ 50 کروڑ لگائیں آپ کو وہاں سے کم از کم کچھ نہیں تو 20-25 کروڑ کا فائدہ ہو جائے گا۔ اس انداز میں بزنس کی میٹنگز ہوتی اور وہاں یہ ڈسکشن ہوتی، اور آپ یہاں پر بھی بزنس کرنے والے، کاروبار کرنے والے لوگ پوچھیں ان سے کہ جب یہ اکٹھے مل بیٹھتے ہیں تو کس طرح ڈسکشن ہوتی کہ کیسے ہمارا کاروبار، ہمارا مال ترقی کر جائے اور بڑھ جائے۔ میرے بھائی، اللہ رب العزت نے آپ کو شعور دیا ہے، سمجھ دی ہے، یہ دنیا کے مال، یہ دنیا کا پیسہ، یہ دنیا کی دولت یہ یہیں رہ جانے والی ہے۔ اس انسان نے جب دنیا سے رخصت ہونا ہے تو مرنے کے بعد اس کے کام آنے والی چیز کون سی ہے؟ عمل ہے، نیکیاں ہیں، کہ اگر اس کے پاس نیک اعمال ہوں گے، نیکیاں ہوں گی، اور جتنی زیادہ نیکیاں ہوں گی اتنی ہی اس کے لیے مرنے کے بعد آسانیاں زیادہ ہوں گی، اور جتنی نیکیاں کم ہوں گی اتنا ہی مرنے کے بعد اس کے لیے مسائل، پریشانیاں اور تکلیفیں اس کے لیے زیادہ ہوں۔ تو ہم یہاں بیٹھے ہیں اس ڈسکشن کے لیے کہ ہم نے اپنی نیکیوں میں اضافہ کرنا ہے، اپنے نیک اعمال جو ہیں اس کے اندر بڑھوتری لانا ہے، کسی طریقے سے ہمارے نیک اعمال یہ بڑھ جائیں، ہماری حسنات اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور ایسے اعمال کو اختیار کر لیں کہ جن اعمال کو کر کے رب کائنات کی رضا، اس کی محبت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ تو آج آپ کو وہی چیزیں انشاءاللہ یہاں بتانے کی کوشش کریں گے، اور درس کے آخر کے اندر جا کے میں وہ ذکر بتاؤں گا کہ جو ذکر اللہ تعالیٰ کو تمام اذکار میں سب سے زیادہ پسند ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے، اور اس کو اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ ہم بھی اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدو کو کیا کہا کہ تم کیا کرو کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تم تر رکھو، کیونکہ یہ اذکار کی کثرت جو ہے یہ تمہاری نیکیوں کے اندر اضافہ کر دے گی، اور بے حساب تمہاری نیکیوں میں، تمہارے اعمال کے اندر، نیک اعمال کے اندر بے حساب اضافہ ہوگا۔ اللہ اکبر! اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا انسان کے لیے کتنا مفید ہے۔ آئے ذرا قرآن حکیم کی انہی آیات کو جو میں نے شروع میں سورۃ الاحزاب کی آیتیں پڑھی ہیں، انہی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنے کی فضیلت کو بھی بیان فرما دیا ہے، اور تقریباً 5 فائدے ان آیتوں کے اندر بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ کتنے فائدے؟ 5 فائدے بیان کیے ہیں۔ فائدہ نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اے ایمان والو، تم اللہ کا ذکر کرو، صبح و شام تم اللہ کا ذکر کرو تو اللہ کی ذات هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، تمہارے یہ صبح و شام ذکر کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت کی رحمت تم پہ نازل ہوگی اور فرشتے تمہارے لیے دعائیں کریں گے۔ اگر تم اللہ کے ذکر کرو گے کثرت سے تو کیا ہوگا؟ فائدہ نمبر 1 هو الذی یصلی علیکم، کہ اللہ کی ذات تمہارے لیے اپنی رحمت جو ہے اس کو نازل فرمائے گا، اور وملائکتہ، اس یصلی کو جب فرشتوں کی طرف اس کی نسبت دیں گے تو وہ فرشتے کیا معنی کریں گے ہم کہ وہ فرشتے تمہارے لیے دعائیں کریں گے۔ اگر تم اللہ کا ذکر کرو گے، اللہ کو یاد کرو گے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، اور
وہ فرشتے جو اللہ کے قریب ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں تمہاری مغفرت کے لیے اور اس کی رحمت اس کا اللہ سے سوال کریں گے کہ اے اللہ اس ذکر کرنے والے بندے پر اپنی رحمت بھی نازل فرما اور اس کے اوپر اپنی خیر و برکات جو ہیں وہ بھی اس کو عطا فرما۔ یہ فائدہ نمبر 1۔ اس کے بعد فائدہ نمبر 2، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ تمہارے اس ذکر اذکار کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت تمہیں اندھیروں سے نکال کے روشنیوں کی طرف لے جائے گا۔ یعنی اندھیرے کیا ہیں؟ گناہ اندھیرے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں اندھیرے ہیں، دین اسلام سے دور رہنا اندھیرے ہیں، اللہ رب العزت کے احکام سے شریعت سے روگردانی اختیار کرنا یہ اندھیرے ہیں۔ اور جب آپ اللہ کے ذکر کو لازم پکڑ لیں گے اور اللہ کے ذکر کو کثرت سے کریں گے تو اللہ تمہیں گناہوں سے دور کر دے گا۔ اللہ رب العزت تمہیں شیطان سے بچا لے گا۔ شیطان کے پاس اندھیرے ہیں، وہ تمہیں اندھیروں میں ڈبونا چاہتا ہے، وہ ان اندھیروں کے اندر تمہیں تباہ اور برباد کرنا چاہتا ہے۔ خالق مالک رب کائنات ان اندھیروں سے تمہیں نکال لے گا، روشنیوں کی طرف اور کامیابیوں کی طرف لے جائے گا۔ یہ فائدہ ہوگا کثرت سے ذکر کرنے کا۔ اس کے بعد ایک تیسرا فائدہ فرمایا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، کہ اللہ رب العزت مومنین کے اوپر بڑا رحم کرنے والا۔ تو اگر تم اللہ کے رب کائنات کے اس حکم کے مطابق تم عمل کرتے ہو، ذکر اذکار کرتے ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہو، تو پھر اللہ تمہارے ساتھ بڑی محبت کرنے والا اور تمہارے اوپر اپنی رحمت کو نازل کرنے والا ہے۔ اللہ کا رحم، اللہ کی رب کائنات کی یہ رحمت جو ہے انسان کو، ایسے مومنین کو دنیا میں بھی حاصل ہوگی اور مرنے کے بعد بھی حاصل ہوگی۔ اس دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ شفقت کا، محبت کا اور رحمت کا معاملہ کرے گا، اور جب مرنے کے بعد اللہ کے سامنے آئے گا تو وہاں پر ہی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ محبت کا اور رحمت کا معاملہ کرے گا۔ یہ ایک اور فائدہ۔ اس کے بعد ایک اور فائدہ فرمایا تحیتہم یوم یلقونہ السلام، کہ جب یہ اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے لوگ اللہ رب العزت سے ملاقات کریں گے، خالق کائنات سے جب ان کی ملاقات ہوگی تو اللہ رب العزت انہیں سلام کہے گا۔ اللہ اکبر! رب کا سلام چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اللہ اکبر! کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ کثرت سے ذکر کرنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے، تحیتہم یوم یلقونہ، وہ دن کہ جب ان کی اللہ سے ملاقات ہوگی تو اللہ ان سے کیا کہے گا؟ سلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو۔ اللہ تمہیں سلام کہے گا، تم اللہ کے سلام کے مستحق ہو جاؤ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ سلام کہے تو کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ یہ فائدہ۔ اس کے بعد ایک اور فائدہ فرمایا کہ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتوں کے اندر بڑے زبردست اجر تیار کر رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مہمان نوازیاں کرے گا۔ رب کائنات ان کے لیے جنت میں تیاریاں کروا رہا ہے۔ تم جب ذکر کرتے ہو، ذکر اذکار کرتے ہو، تمہارے لیے جنتوں کے اندر درخت لگائے جاتے ہیں۔ اللہ تمہاری مہمان نوازیاں وہاں پر جو کرنی ہے وہ تیاریاں کروا رہا ہے۔ اس نے تمہارے لیے اجرن کریمہ وہاں پر تیار کر رکھے ہیں۔ تو ان آیتوں کے اندر یہ تقریباً 5 فائدے ہیں جو بیان ہوئے ہیں کہ ذکر اذکار، کثرت سے ذکر کرنے والے لوگوں کے لیے رب کائنات نے یہ چیزیں جو ہے تیار کر رکھی ہیں۔ مستدرک حاکم کی ایک روایت ہے، ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو ایک ساتھی ملا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے یہ ایک ساتھی ابو امامہ سے کہتا ہے
کہنے لگا کہ میں نے رات ایک خواب دیکھا ہے، اور خواب کے اندر میں نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت برسا رہا ہے، اور فرشتے آپ کے لیے جو ہے وہ دعائیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ کی رحمتیں آپ پر نازل ہو رہی ہیں، اور فرشتے آپ پر درود پڑھ رہے ہیں۔ کیا عمل کرتے ہیں آپ؟ تو ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن حکیم کی یہی آیتیں پڑھی، کہتے کہ تو نے یہ آیتیں نہیں پڑھی کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ۔ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ سورۃ الاحزاب کی یہ آیتیں نہیں پڑھی کہ اللہ کہتے ہیں کہ تم کثرت سے اللہ کو یاد کرو، صبح و شام تم اذکار کرو۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ رب العزت کی رحمتیں تم پر نازل ہوں گی اور فرشتے تم پر درود پڑھیں گے۔ کیا تم نے قرآن کی آیتیں نہیں پڑھی؟ تو کیا معنی ہے کہ ان کا عمل کون سا ہے؟ وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اس بنیاد پر اللہ کی رحمتیں ان پر نازل ہو رہی ہیں، اور فرشتے ان کے لیے اللہ اکبر۔ ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، کہ میرا بندہ جب میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوں۔ جب بندہ میرا ذکر کرتا ہے وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، میرا بندہ جب میرا ذکر کرتا ہے تو میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ پھر فرمایا فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ، اگر یہ مجھے اپنے نفس میں، اپنے جی میں یاد کرتا ہے، اگر یہ انسان مجھے اپنے جی میں، اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذکرتہ فی نفسی، تو میں بھی اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں۔ یعنی جب تم اپنے دل کے اندر، یہاں بیٹھا عبد الرحمن عبداللہ اپنے دل کے اندر اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے، تو کیا اس کی شان ہے کہ رب کائنات بھی عرشوں پہ بیٹھا، خالق کائنات مالک کائنات عرشوں پہ بیٹھا اس بندے کو اپنے جی میں یاد کرتا ہے کہ اگر یہ میرا بندہ مجھے یاد کرے، اللہ کہتے ہیں میں بھی اسے، جب یہ اپنے جی میں، اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی پھر اسے اپنے دل میں، اپنے جی میں اسے یاد کرتا ہوں۔ پھر فرمایا وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، اور اگر کسی مجلس میں مجھے یاد کرتا ہے، اگر کسی مجلس کے اندر مجھے یاد کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ، تو میں اس کو پھر اس سے بہتر جو مجلس ہوتی ہے اس مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں۔ اس سے بہتر مجلس کون سی ہوگی؟ فرشتوں کی مجلس، کہ اگر ایک انسان ایک مجلس پہ بیٹھ کے، انسانوں کے درمیان بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو رب کائنات فرماتے ہیں میں اس سے بہتر مجلس جو ہوتی ہے اس مجلس کے اندر میں اس بندے کا ذکر کرتا ہوں۔ یعنی اگر آپ اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے درمیان تمہارے تذکرے کرے گا، فرشتوں کے درمیان تمہاری باتیں ہو رہی ہوں گی، فرشتوں کے درمیان تمہارے نام لے کر باتیں ہو رہی ہوں گی، تمہارے نام لے کر باتیں ہو رہی ہوں گی۔ یہ کتنے نصیب کی بات ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، اگر آپ کو یاد ہو، وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جب حضرت جبرائیل آئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول ابی بن کعب سے کہیں کہ یہ قرآن پڑھے، ابی بن کعب سے کہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ ابی سے کہیں کہ قرآن پڑھے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ ابی اللہ نے فرمایا کہ تم قرآن پڑھ کے سناؤ، تو ابی بن کعب کہتے ہیں اللہ کے رسول اللہ نے میرا نام لیا ہے، اللہ نے میرا نام لیا ہے۔ یہ بات سنتے ہی ابی بن کعب کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ اللہ نے میرا نام لیا۔ تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھی نام دے، کہ اللہ آپ کا بھی تذکرہ کرے
اور آپ کے تذکرے جب آپ اپنے دل میں اللہ کو یاد کریں تو آپ کا رب بھی آپ کو اپنے جی میں یاد کرے، اور جب آپ کسی مجلس میں بیٹھ کے اس اللہ کا ذکر کریں تو اللہ بھی آپ کو بہترین مجلس کے اندر، فرشتوں کے اندر تمہارے ذکر کرے، تمہارے تذکرے کرے۔ اگر چاہتے ہو تو پھر اپنے دل میں بھی اللہ کو یاد کیا کرو، اور جب دوستوں کے پاس بیٹھے ہوتے ہو تو دوستوں کے درمیان بھی بیٹھ کر اللہ کے تذکرے کیا کرو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے تذکرے کرے۔ اب آئیں، میں آپ کو ان اذکار کی طرف لے کر چلتا ہوں کہ جن اذکار کو کرنے سے انسان کو بڑے اجر و ثواب حاصل ہوتے ہیں، جن اذکار کو کر کے انسان بے شمار فائدے جمع کر سکتا ہے۔ بظاہر چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، لیکن اس کے اندر اتنے خزانے ہیں کہ اللہ کی قسم انسان جب اسے پڑھتا ہے، سنتا ہے، تو انسان کا ایمان جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے، اس کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، اخلاص سے، اس سے پہلے کہ میں آپ کو وہ اذکار بتاؤں، اخلاص سے کیا ہوا چھوٹا سا عمل بھی انسان کو اللہ رب العزت کی محبت کا مستحق بنا دیتا ہے۔ اخلاص سے کیا ہوا عمل ایک انسان کو اللہ رب العزت کے قریب کر دیتا ہے، چاہے وہ عمل انتہائی مختصر کیوں نہ ہو، چھوٹا سا عمل، تھوڑا سا عمل انسان کو اللہ کے قریب اور اللہ کا محبوب بنا دیتا ہے۔ وہ ایک شخص آیا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سواری دوڑاتا ہوا آ رہا ہے، نبی معظم صحابہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، تو دیکھا کہ یہ بندہ بہت کسی اہم کام کے لیے اور بڑا گھوڑا دوڑاتے ہوئے آ رہا ہے، لگتا ہے اس کی کوئی بہت اہم ضرورت ہے جس کی وجہ سے یہ آ رہا ہے۔ وہ آ گیا، مسجد میں داخل ہوا، آ کے کہنے لگا ہے، سوال کرتا ہے کہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی معظم نے فرمایا، میں تعارف کروایا، تو کہنے لگا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس عمل کو کر کے میں اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤں، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں میں جس کو اختیار کر لوں اور اللہ کی جنتوں کے اندر پہنچ جاؤں اور جہنم سے بچ جاؤں۔ میں بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، گھر بار چھوڑ کے آیا ہوں، کاروبار چھوڑ کے آیا ہوں، حرص ایک ہی ہے کہ مجھے وہ عمل پتہ چل جائے کہ جس کے ذریعے میں جہنم سے بچ جاؤں اور جنت میں داخل ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کے ارکان خمسہ جو ہیں وہ سارے بتائے، اور جو اسلام کے ضروری احکام اس کو بتائے۔ اب وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں اس کے اوپر قائم ہوں، انشاءاللہ جب تک جیوں گا میں اسی پر جیوں گا، اور میں اللہ کے رسول مجھے اجازت دیں کہ میں واپس جاؤں اور اپنی قوم کو بھی اس کے بارے میں بتاؤں تاکہ میری قوم بھی اسے اختیار کر لے اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا کے اللہ کی جنتوں کی وارث بن جائے، مجھے اجازت دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ دیکھ کے اس کی جلدی، اتنا جلدی آیا، سنا سمجھا اور اب فوراً قبول کیا، اتنا اخلاص، اتنا اس کے دل میں تڑپ ہے، اور کہتا ہے کہ مجھے ٹھہرنا نہیں ہے، جا کے میں جلدی جلدی اپنی قوم کو بھی بتا دوں۔ نبی معظم نے اجازت دے دی۔ اب جب چلا ہے تو اونٹ پر سوار ہو کے جو ہی اس نے اپنے اونٹ کو چلایا تو ایک دم اس کی سواری جو ہے وہ بچکی، تو وہ اپنی سواری سے گر پڑا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی، شہید ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے میرے قریب لاؤ۔ اللہ کے رسول نے اسے اپنے قریب کیا اور اپنا چہرہ انور اس کے قریب لے گئے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ اس کے قریب کیا تو پھر اچانک اللہ کے رسول نے اپنے چہرے کو اس سے پیچھے ہٹا دیا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا ہوا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ شخص مجھے لگتا ہے کہ بھوکا پیاسا آیا تھا اور اسی بھوک اور پیاس میں واپس جانے لگا ہے۔ میں جب اس کے قریب ہوا تو کیا دیکھ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو جنت کے میوے دے کر بھیج دیا، اور وہ فرشتے اس کے منہ کے اندر جنت کے میوے ڈال رہے ہیں۔ اب عمل کتنا سا کیا ہے، کتنا عمل کیا، کتنے زیادہ عمل اس نے کیے، ورنہ اس کا اس کے اخلاص نے اس تھوڑے سے عمل کے اندر اتنی خیر و برکت ڈال دی، اللہ کو اتنا پسند آیا، اتنا محبوب ہوا کہ رب کائنات نے فرشتوں کو جنت کے میوے دے کر بھیج دیا۔ فرمایا میں خود دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے اس کے منہ میں جنت کے میوے ڈال رہے ہیں۔
مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ تھوڑی تھوڑی نیکیاں اخلاص سے کرتے چلے جاؤ اور اپنے دامن کو نیکیوں سے بھرتے چلے جاؤ. اب آئیں دیکھیں، اب میں ایک اور بات کہنے لگا ہوں، ضمناً یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہر روز آؤ درس سنو. ہمارے بھائی بعض بوجھل ہو جاتے ہیں کہ روز درس روز درس. جمعرات کو یہاں رونق نہیں ہوتی، اور یار بڑا ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ درس ہو گئے، جمعرات ضرور جانا ہے. سمجھ گیا نا؟ اور میں کہتا ہوں نیکی کا کوئی موقع ضائع نہ کرو، نیکی کا کوئی موقع ضائع نہ کرو. حسرت ہوگی یہ بات قیامت کے دن، حسرت ہوگی، حسرت. ہائے کاش میں نیکیوں کو جمع کر دیتا. اس کے اوپر ایک کہاوت مجھے یاد آئی، پہلے بھی شاید میں سنا چکا ہوں، کہ کچھ لوگ ایک اندھیرے کے اندر کسی جگہ سے گزرے تو ان کے پاؤں کسی سخت چیز کے اوپر ان کے پاؤں پڑے اور کچھ تکلیف محسوس ہوئی. انہوں نے کیا کیا کہ ان لوگوں نے کہا کہ اندھیرا تھا، پتہ نہیں کیا چیز ہے، اٹھاؤ اس کو اپنی جیبوں میں ڈال لو تاکہ آنے والے پیچھے سے جو لوگ ہیں ان کو تکلیف نہ ہو، ان کو گزرنے میں آسانی. انہوں نے جیبیں بھر لی، کچھ نے تھوڑی جیبیں بھری، اور کچھ کا کہا خیر کوئی بات نہیں، گزر گئے. اب جب اندھیرے سے باہر نکلے تو انہوں نے کہا بھی وہاں سے جو چیزیں اٹھا کر لائے تھے جیبوں سے نکال کر باہر پھینکیں. جو ہی انہوں نے اس روشنی کے اندر وہ اپنی جیبوں میں ڈالی ہوئی چیزیں نکال کر دیکھی تو کیا دیکھا؟ وہ تو ہیرے جواہرات ہیں. وہ کیا ہے؟ ہیرے جواہرات ہیں. اب جنہوں نے اٹھائے تھے، جیبیں بھری تھی، وہ بھی حسرت کرنے لگے، کاش اور اٹھا لیتے، کاش اور اٹھا لیتے. اور جنہوں نے گوادی جیبیں بھری تھے وہ تو اور زیادہ حسرت کرنے لگے، کہ مارے گے، پتا ہوتا تو ہم خوب جیبیں بھر لیتے ٹھوس ٹھوس کے. اور جنہوں نے بالکل نہیں اٹھائے تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے. وہ کیا ہوا؟ وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ کتنی ہماری بدقسمتی کہ ہم اسے جمع نہیں کر سکے. تو یہ بات بیان کرنے کے بعد اس نے آخر میں لکھا ہے کہ اللہ کی قسم قیامت کے دن یہی حالت ہوگی، قیامت کے دن یہی حالت ہوگی. انسان جتنی بھی نیکیاں لے کر یہاں سے جائے گا، قیامت کے دن حسرت کرے گا کہ ہائے کاش میں نیکیاں اور زیادہ اکٹھی کر لیتا، ہائے کاش میں اور. کیونکہ جب نیکیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو درجات کو بلند کر رہا ہوگا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم بعض لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ نیکیوں کی وجہ سے اتنی بلندیوں پر ہوں گے، اتنی بلندیوں پر ہوں گے کہ جس طریقے سے تم زمین پر بیٹھ کے سورج چاند ستاروں کو بلندیوں پر دیکھتے ہو، فرمایا بعض لوگ اپنی نیکیوں کی وجہ سے اتنے بلند درجات حاصل کر لیں گے، اتنے بلند درجات حاصل کر لیں گے. تو ان بلند ترین درجات کو دیکھ کے بندہ حسرت کرے گا کہ ہائے کاش میں اور نیکیاں اکٹھی کر دیتا. اور نیکیاں جمع کرو، اکٹھا کرو ان نیکیوں کو، جتنا جمع کر سکتے ہو کر لو. کیونکہ قیامت کے دن کی حسرت ہوگی بندوں کے لیے کہ بندہ اس بات پہ افسوس کرے گا کہ ہائے کاش ہائے کاش ہائے کاش میرا دامن نیکیوں سے بھرا ہوتا اور میرے پاس بے حساب نیکیاں ہوتی. نیکیوں کے لیے ہرس اپنے دل و دماغ میں پیدا کیجیے. موقع ضائع نہ کیا کریں، نیکیوں کے موقعوں کو ضائع نہ کیا کریں. اب آئیں میں آپ کو ان اعمال کی طرف، ان اذکار کی طرف لے کر جاتا ہوں جو چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، لیکن اس کا اجر و ثواب اتنا ہے کہ انسان جو ہے اس کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ تیرا اتنا کرم، اتنا فضل. صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سبح اللہ فی دبر کل صلاۃ ثلاثا وثلاثین، کہ جس بندے نے نماز ختم کرنے کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ کہا، پھر اس کے بعد وحمد اللہ ثلاثا وثلاثین، اور پھر 33 مرتبہ وہ الحمدللہ کہتا ہے، وکبر اللہ ثلاثا وثلاثین، اور پھر 33 مرتبہ جو ہے وہ اللہ اکبر کہتا ہے، فَتِلْكَ 99، اس طریقے سے یہ 99 کا ہندسہ بن گیا.
کتنا حصہ بن گیا؟ 99 کا، 99 کا حصہ بن گیا. پھر فرمایا وقال تمام المئة لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. اور پھر یہ کلمہ پڑھ کے 100 کا حصہ پورا کر دیتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں غفرت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر. اس انسان کے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے اللہ انہیں معاف فرما دے. یعنی اگر انسان 33 مرتبہ سبحان اللہ 33 مرتبہ اور آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر اگر تم پڑھ لیتے ہو تو اللہ رب العزت غفرت خطایاہ، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بخش دے گا، معاف کر دے گا. وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہوں گے اللہ رب العزت غفرت خطایاہ اس کے گناہوں کو بخش دے گا، اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اب ہوتا کیا ہے بندے نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کے بعد سپیڈ مارتے نکلنے کی کرتے ہیں، پتہ ہی نہیں کہ کتنی بڑی نیکی کو ضائع کر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی بڑی نیکی کو ضائع کر رہے ہیں. اور سمندر کی پانی کی جھاگ سائنس بھی کہتی ہے کہ اس زمین، یہ جو زمین ہے، زمین کے اوپر جو زمین کا ٹوٹل حصہ ہے اس کے اوپر زیادہ حصہ پانی ہے. زیادہ حصہ کس کا ہے؟ پانی کا ہے. تو اگر اس سارے پانی کے جتنے بھی زمین کے اوپر پانی موجود ہیں اس پانی کی جتنی بھی جھاگ ہے اس جھاگ کے برابر بھی اگر تیرے گناہ ہوں گے تو رب تجھے معاف فرما دے گا. ایک نماز تو ظہر فجر پڑھتا ہے، ظہر عصر مغرب عشاء پڑھتا ہے، 5 نمازوں میں اگر تو بیٹھ کے یہ نیکی کرتا رہے تو کتنا بڑا اجر پا جائے گا اور اپنے گناہوں کو دھلوا دے گا اور صاف کروا دے گا. لیکن سپیڈ ہوتی ہے. پہلی بات تو ہم بے نمازیوں کی بات نہ کریں، نمازیوں کی بات کریں کہ نمازی نماز پڑھی ہے نا تو وہ جناب سپیڈ مار کے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر کچھ کرتے بھی ہیں نا تسبیح تو ان کی تسبیح کا انداز بھی بڑا عجیب ہوتا ہے، سبحان بڑی تیز سے. اور کچھ نے وہ دانے پکڑے ہوتے ہیں، وہ دانے پہ دانا پھینک رہے ہوتے ہیں جلدی جلدی، اور اب تو وہ مشین آ گئی ہے ٹک ٹک کر کے اس کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں. ادب سے، احترام سے، آرام سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنا ٹائم لگے گا؟ واللہ کو 2-4 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. باہر جا کے بندے اچھا ہوتا بھی کچھ نہیں، مسجد سے نکلیں گے باہر دوست کو مل گیا اس سے کھڑے باتیں کرنے لگ جائیں گے. 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ 25 منٹ آدھا گھنٹہ ضائع کر لیں گے، لیکن مسجد میں بیٹھ کے ان اذکار کو نہیں کریں گے. تو آئندہ کرو گے سب انشاءاللہ. کوئی بھی ان اذکار کو چھوڑے گا نہیں، باقاعدگی سے کریں گے انشاءاللہ. پھر ایک اور حدیث سنیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے صحابہ سے سوال کیا یعجز احدکم ان یکسب کل یوم 1000 حسنہ، کیا تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ وہ ایک دن کے اندر 1000 نیکیاں کما لے؟ ایک دن کے اندر 1000 نیکیاں کما لے. تو حدیث میں ہے کہ فَسَأَلَهُ سَائِلٌ مِّن جُلَسَائِهِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک بندے نے سوال کیا، کہنے لگا کیف یکسب احدنا 1000 حسنہ، اللہ کے رسول کس طریقے سے 1000 نیکیاں کمائیں گے؟ 1000 نیکی بڑی بہت نیکی ہے، تو کس طرح ہم اتنی نیکیاں کمائیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال یسبح 100 تسبیحا، جو شخص بھی 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے گا فَيُكْتَبُ لَهُ 1000 حسنہ، اللہ رب العزت اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھ دے گا. او يُحَطُّ عَنْهُ 1000 خطیہ، یا اللہ رب العزت اس کے 1000 گناہوں کو معاف فرما دے گا. یعنی اگر تم کتنی مرتبہ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتے ہو تو
کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت تمہیں 1000 نیکیاں دے دے گا، یا اللہ تعالیٰ تمہارے 1000 گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب کون ہے جو دن میں 1000 گناہ کرتا ہو؟ بھئی کون ہے جو دن میں 1000 گناہ کرتا ہو؟ لیکن اگر تم اس نیکی کو کر لو تو اللہ رب العزت تمہارے 1000 گناہوں کو بخش دے گا، اور جب گناہ صاف ہو جائیں گے، گناہ نہیں ہے، تو پھر 1000 نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی انشاءاللہ۔ اب یہ نیکیاں اگر ہم جمع کرنا چاہیں، ان نیکیوں کو اکٹھا کرنا چاہیں تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم ان نیکیوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ 100 دفعہ پڑھنا ہو تو 5 منٹ میں 100 دفعہ پڑھا جا سکتا ہے۔ 5 منٹ کے اندر آپ 1000 نیکیاں کما سکتے ہیں، 5 منٹ۔ اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس کے بعد ایک اور روایت سنیے، ایک اور حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من قال سبحان اللہ و بحمدہ فی یوم 100 مرہ، کہ جو انسان بھی دن کے اندر 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، جو بھی تم میں سے اس ذکر کو 100 دفعہ کر لے، تو فرمایا حطت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، اگر تمہارے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے اللہ انہیں معاف فرما دے گا۔ یعنی کتنے اللہ نے موقع رکھے ہیں بندے کے لیے۔ تسبیح کر لو وہ والی نماز کے بعد تو پھر بھی تمہارے گناہ معاف، اور اگر اس تسبیح کو سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لو تو اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ تمہارے سمندر کی جھاگ کے برابر کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور بات کس پہ ہو رہی ہے؟ کثرت ذکر پہ، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ اذکار کے ساتھ اگر ہم اپنی زبان کو ترک کر لیں تو دیکھیں آپ کتنے اجر کمانے والے بن جاتے ہیں، آپ کتنا اللہ رب العزت کی قربت کو حاصل کرنے والے بن جاتے ہیں۔ یہ کلمہ ایسا کلمہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ کہ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا نا، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان وحبیبتان الی الرحمن، کہ یہ ایسے کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ کہ یہ زبان پر بڑے ہلکے ہیں، اور خفیفتان علی اللسان کہ زبان کے اوپر کیا ہے؟ بڑے ہلکے، وہ ثقیلتان فی المیزان اور میزان کے اندر بڑے بھاری ہیں، وہ حبیبتان الی الرحمن اور اللہ رب العزت کو یہ بڑے حبیب ہیں، بڑے پسند ہے یہ کلمات، کہ اگر تم ان کلمات کو پڑھتے ہو تو اللہ رب العزت کو یہ کلمات اتنے پسند ہیں کہ اس سے میزان کو لب بھر دیتا ہے۔ اور میزان ہی تو بھرنا ہے ہم نے، کہ جب میزان قیامت کے دن لگے گا تو قیامت کے دن میزان کو کون سی چیزیں بھریں گی؟ گناہ بھریں گے یا نیکیاں بھریں گی؟ گناہ بھریں گے یا نیکیاں بھریں گی؟ تو ہمیں کیا چاہیے؟ نیکیاں چاہیے یا گناہ زیادہ چاہیے؟ نیکیاں ہوں گی تو اللہ کی جنت کے وارث بنے گی۔ تو اس کے لیے تمہیں یہ چھوٹی چھوٹی ہلکی نیکیاں بتائی جا رہی ہیں کہ تم ان نیکیوں کو اختیار کرو، اللہ اس میزان کو بھر دے گا، تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہوگا اور تم اللہ کی جنت کے وارث بن جاؤ۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ اللہ اکبر۔ اب آئیں میں آپ کو ان 2 ذکروں کی خبر دوں کہ جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، جو اللہ کو تمام اذکار میں سب سے زیادہ پسند ہیں، سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ ابھی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو نبی معظم نے ارشاد فرمایا کہ الا اخبرک باحب الکلام الی اللہ، ابو ذر تجھے میں وہ کلمات نہ بتاؤں کہ جو تیرے رب کو بڑے پسند ہیں، جو تیرے رب کے بڑے پسندیدہ محبوب ترین کلام ہیں؟ الا اخبرک، کیا میں تجھے خبر دوں؟ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی، مجھے اس کی خبر دیجیے، مجھے ان کلمات کے بارے میں بتائیے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا فقال ان احب الکلام الی اللہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، کہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین کلام جو ہے، جو سب سے زیادہ پسند ہے، وہ یہ کلمہ ہے کہ تم سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا کرو۔
کہ یہ تمہارے رب کو، تمہارے مالک کو بڑا بڑا پسند ہے۔ اب آئے دوسرا ذکر، اور جس ذکر یا جس دعا کے بارے میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ میں آپ کو بتاؤں گا، وہ ایک ایسی دعا ہے کہ جس دعا کے اندر اللہ کی تسبیح بھی موجود ہے، اللہ کی حمد بھی موجود ہے، رب کائنات کی توحید بھی موجود ہے، اور خالق کائنات کی کبریائی بھی موجود ہے۔ اور ان چاروں چیزوں کی موجودگی کی وجہ سے اس کلمہ کو، اس ذکر کو تمام اذکار سے زیادہ اہم اور زیادہ فضیلت والا قرار دیا گیا ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ذکر قرار دیا گیا ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن سمرۃ ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الکلام الی اللہ اربع، کہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پسندیدہ کلمات چار ہیں۔ سب سے زیادہ اللہ کو محبوب کلمہ یا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ جو کلمہ لگا، وہ چار کلمات ہیں کہ جو ایک ہی ذکر کے اندر جمع ہے، جو ایک ہی ذکر میں جمع ہے۔ وہ کیا فرمایا؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ وہ ذکر ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی پاکی بھی موجود، سبحان اللہ وبحمدہ، آپ نے ذکر کیا اس کے اندر سبحان اللہ وبحمدہ، اور اس کلمہ کے اندر، اس ذکر کے اندر سبحان اللہ بھی ہے، اللہ کی حمد بھی ہے، اور پھر ایک ایسا کلمہ بھی ہے جس کو اللہ تعالی، اللہ کے رسول نے افضل ذکر بتایا ہے، لا الہ الا اللہ، وہ بھی اس ذکر کے اندر موجود ہے۔ لا الہ الا اللہ جتنے بھی اذکار ہیں ان اذکار میں سب سے زیادہ افضل ہے، لیکن اس ذکر کا حصہ بن کے، اس ذکر کا حصہ بن کے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان ساری چیزوں کا حصہ بن کر اور زیادہ محبوب اور پسندیدہ کلمہ بن گیا۔ لا الہ الا اللہ اتنا زبردست کلمہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کو، ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کو ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے تو یہ لا الہ الا اللہ کا وزن ان ساری چیزوں سے زیادہ ہوگا۔ لا الہ الا اللہ، اس لیے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسند احمد کی روایت ہے، فرمایا کہ ان اللہ اصطفیٰ من الکلام، کہ بے شک اللہ رب العزت نے، ان اللہ اصطفیٰ من الکلام اربع، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کلمات کے، تمام اذکار کے اندر سے چار کلمات کو چن لیا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ من الکلام اربع، کہ اللہ نے چار کلمات کو تمام اذکار میں سے چن لیا ہے۔ وہ چار کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہ یہ ایسے کلمات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے۔ اب ان کلمات کو پڑھنے والا، ان کلمات کو کثرت سے یاد کرنے والا، ان کلمات کی کثرت سے ذکر کرنے والا، وہ اللہ کا پسندیدہ بن جاتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اگر ان کلمات کو پڑھنا ہو تو زبان بندہ چلاتا رہے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کام پہ جاتے، کاروبار پہ جاتے، کوئی مشکل کام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ کلمہ مجھے بھی اتنا پسند ہے، اتنا محبوب ہے یہ کلمہ، کہ روئے زمین پر سورج جس چیز پہ طلوع ہوتا ہے، فرمایا اس دنیا میں، اس کائنات کی ہر اس چیز پر جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، فرمایا اس سے بھی زیادہ محبوب اور پیارا مجھے یہ کلمہ ہے، یہ ذکر مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس ذکر کو کیا کرتے تھے، اور ہم بھی اب کیا کریں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔
تمہیں تنگیاں ہیں، تم خوشحال ہو، کسی حالت میں ہو، اس اللہ کے ذکر کو کبھی ترک نہ کیا کرو، کبھی اسے نہ چھوڑا کرو۔ اس ذکر کو باقاعدگی کے ساتھ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ یہ آپ کی زبان جو ہے، یہ آپ کی زبان پر جاری و ساری رہنا چاہیے۔ ہر وقت آپ کی زبان اس ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ اس کے فائدے جو میں نے شروع میں بتائے ہیں نا، وہ جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر سورۃ الاحزاب کی آیت میں بیان فرمائے ہیں، واللہ وہ سارے کے سارے فائدے آپ کو حاصل ہیں کہ اس ذکر کی کثرت کی وجہ سے آپ کے اوپر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، اور خالق کائنات کے پاس موجود فرشتے تمہارے لیے مغفرت کی، رحمت کی دعائیں کریں گے، اور اللہ رب العزت تمہیں اندھیروں سے نکال کے روشنیوں کی طرف لے جائے گا، اپنی رحمت کا مستحق بنائے گا، اور اپنی جنت کا تمہیں وارث بنائے گا، اپنی جنتوں کا تمہیں وارث بنائے گا اگر اس ذکر کو تم کثرت کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ چیز بھی ذہن میں رہے کہ یہ کلمات، یہ اذکار انہی بندوں کو فائدہ دیں گے کہ جو بندے نمبر 1 ان کا عقیدہ ٹھیک ہے، یہ بھی ساتھ بات سمجھ کے جائیں، جن کا عقیدہ ٹھیک ہے، اور نمبر 2 کہ جن کا طریقہ جو ہے وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقہ کے مطابق ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ جو ہمارے لوگوں کے مخصوص انداز ہے ذکر کرنے کے، جو ہمارے لوگوں کے مخصوص انداز ہے ذکر کرنے کے، وہ طریقہ نہ ہو۔ طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں اس کے مطابق ہو، اور آپ کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو، لا الہ الا اللہ تو پڑھتا ہو اور درباروں کے اوپر جا کے چادریں چڑھاتا ہو، سبحان اللہ کہتا ہو لیکن اللہ کے ساتھ شریک بھی ٹھہراتا ہو، رب کائنات کا شریک بھی کسی کو بناتا ہو کہ جی اللہ کے ساتھ فلانا بھی اس کی اس صفت کے اندر اس کے ساتھ شامل ہے، فلانا بھی اللہ کی صفت کے اندر شامل ہے، فلانے کے اندر بھی اللہ کی صفات میں سے صفت اس میں موجود ہے۔ اب وہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا رہے، اسے اس کی سبحان اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ سبحان اللہ زبان سے کہہ دینے سے یہ ہزاروں کی، لاکھوں کی اور اتنی نیکیاں اس کو حاصل نہیں ہو سکتی کہ جب تک اس کا عقیدہ بھی اس کے مطابق نہ۔ سبحان اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اللہ ہر قسم کے شرک سے، ہر قسم کے عیب سے، شرک سے بھی پاک ہے، اور ہر قسم کے نقص سے بھی پاک ہے۔ اب یہ سبحان اللہ بھی پڑھتا اور اللہ کے ساتھ شریک بھی ٹھہراتا ہے، تو ایسے بندے کا عمل کیا قبول ہوگا؟ عقیدے کی درستگی بہت ضروری ہے۔ آپ کے عقیدے ٹھیک ہوں، پھر دیکھیں اس سبحان اللہ کا فائدہ آپ کو کتنا حاصل ہوتا ہے۔ اور دوسرا کہ سبحان اللہ یا الحمدللہ پڑھنے کے لیے وہ ضربے لگانے کے جو طریقے ہوتے ہیں ہمارے لوگوں کے، یا ایسے انداز اختیار کرنا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے۔ جیسے ایک جگہ پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسجد میں دیکھا کہ وہ بیٹھے ہیں تو سبحان اللہ کی جناب وہ ایک گروہ کی شکل میں بیٹھے سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر انہیں کہا تھا یہ تم کیا کر رہے ہیں کہ یہ تم اس طرح مجلس کا بنا کر اکٹھے ہو کر اس طریقے سے سبحان اللہ اور گٹکیں نہیں ہوتی ہماری یہ گٹھلیاں، ان گٹھلیوں کے اوپر بیٹھے پڑھ رہے تھے۔ اور فرمایا یہ کون سا طریقہ؟ ابھی تو اللہ کے رسول کا کفن بھی میلا نہیں ہوا اور نبی کریم کے صحابہ موجود ہیں اور تم نے یہ طریقے ایجاد کر لیے؟ ان گٹھلیوں کے اوپر بیٹھ کے سبحان اللہ یا الحمدللہ اللہ اکبر، ان نیکیوں کو شمار نہ کرو، بلکہ تمہارے یہ عمل جو ہیں نیکیاں نہیں گناہ ہیں، اس کے اوپر بیٹھ کے اپنے گناہوں کو شمار کرو کہ تم نے کتنے گناہ کر رکھے۔ یہ بدعات، یہ خرافات، اپنے انداز، اپنے طریقے اللہ کو یہ پسند نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا، اور صحابہ کرام نے بھی ایسے اعمال کے اوپر سخت گرفت فرمائی کہ یہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ ایک دفعہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایک شاگرد حضرت مجاہد رحمہ اللہ ان کے ساتھ ایک جگہ پر گئے تو کہنے لگے یہاں دیکھو مسجد، ہم نماز پڑھیں گے، نماز کا وقت ہوا تو مسجد میں لے چلو مجھے۔ تو مسجد میں گئے تو ابھی مؤذن نے اذان نہیں دی تھی، اذان ابھی ہوئی نہیں، تو یہ مسجد میں پہنچے ہیں تو پھر ٹائم ہوا اذان کا تو مؤذن نے اذان دینا شروع کی۔ جب اس نے اذان ختم کر لی
تو اذان ختم کرنے کے بعد اس نے کچھ اضافی کلمات کہے. اذان ختم کرنے کے بعد اس نے اذان کے ساتھ ہی فوراً ہی بعد میں کچھ کلمات کھڑے ہو کر اسی جگہ پر جہاں اذان دی تھی وہیں پر کھڑے ہو کے کچھ اور کلمات بھی کہے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عمر جانتے ہیں نا کس کا بیٹا؟ عمر بن خطاب کا بیٹا ہے. عبداللہ بن عمر بوڑھے ہو چکے تھے، بڑی عمر ہو چکی تھی. تو کہتے ہیں حضرت مجاہد کو، اپنے شاگرد کو کہتے ہیں ابھی نکلو اس مسجد سے، ابھی مجھے اس مسجد سے لے نکلو. کہنے لگے حضرت کیا ہوگا؟ کہنے لگے جہاں پر بدعت ہو وہاں پر ہم نہیں ٹھہرا کرتے، جہاں پر بدعت ہو وہاں پر ہم نہیں ٹھہرا کرتے. میں کہاں نہیں ٹھہروں گا، میں کہاں نماز نہیں پڑھوں گا کہ جہاں پر یہ بدعت ہو. عبداللہ بن عمر مجاہد کو لے کر وہاں سے نکل جاتے ہیں. آج بدعتیں بھی برداشت ہو رہی ہیں، شرک بھی برداشت ہو رہا ہے. آج ہمارے مسلمانوں کو بدعت بھی برداشت ہے، اور اگر کچھ کہو یا کچھ نہ کہو. وہ صحابہ کی زندگی پڑھ کے دیکھو، ان کے اعمال پڑھ کے دیکھو کہ وہ ان بدعات کو، ان خرافات کو قطعاً برداشت نہیں کیا کرتے تھے. اور یہ ایمانی غیرت ہے کہ نہ آپ شرک برداشت کریں اور نہ آپ بدعت برداشت کریں. نہ ہم سے شرک برداشت ہو، نہ ہم سے، میں یہ نہیں کہتا کہ لٹ اٹھا کے اس کے پیچھے لگ جاؤ، اس کے اوپر مزاحمت کرو. اپنی زبان کے ذریعے اگر اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے، طاقت کے ذریعے، اگر تمہیں زبان دی ہے، زبان کے ذریعے. اور اگر یہ کچھ نہیں کر سکتے تو دل میں اس کو برا خیال کرو، اس کو سمجھائیں، اس کو پڑھائیں، اس کو بتائیں کہ یہ عمل بدعت ہے، اور اس بدعت کی وجہ سے تم اللہ رب العزت کی ناراضگی کا شکار ہو کے اس کی جہنم کے اندر جا سکتے ہیں. اللہ اکبر. تو عقیدہ بھی ٹھیک رکھنا ہے، اور طریقہ بھی کون سا رکھنا ہے؟ سنت طریقہ رکھنا ہے. وہ ٹی ویوں کے اوپر فلاں ٹی وی چینل جن فلاں اذکار انہوں نے بتایا، اور کہا جی 1000 دفعہ رحیم کرتے رہو، 1000 دفعہ تم رحیم کریم کرتے رہو، تمہاری مشکلیں حل ہو جائیں گی. کیا مثلا بھائی رحیم ٹھیک ہے، اللہ کی صفت ہے، کچھ حرج نہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کی صفت بیان کرنے کے بعد سوال کرنا ہے. اب بندہ کرتا رہے اللہ 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 اللہ، فائدہ ہوگا کچھ؟ یہ طریقہ اللہ کے رسول کا تھا؟ کسی جگہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہو کہ تم صرف اللہ 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 کرتے رہو تو تمہیں بہت سی نیکیاں مل جائیں گی؟ وہ اللہ کیا ہے بتانا پڑے گا، بیان کرنا پڑے گا. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ رحیم غفور. بھئی اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرو، تعریفیں کرو، اس کی صفات کو اس کے نام کے ساتھ بیان کرو، تو پھر تمہیں کوئی فائدہ ہو. اب اکیلا اللہ 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 یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا. فائدہ کون سی چیز دے گی؟ تو میں نے آپ کو اذکار بتائے ہیں، اور نہ جانے کہاں سے باتیں گھڑ گھڑ کے بیان کر تمہیں اتنی نیکیوں کا ثواب مل جائے گا. کوئی دلیل کہ تم اکیلے اگر تم رحیم کریم رزاق کرتے رہو تو تمہارے رزق میں اضافہ ہو جائے گا، خیر و برکت ہو جائے گی؟ کوئی دلیل؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اس پر دلیل دے. اکیلے اس طریقے سے اذکار کرنے، اور جو نہ حدیث سے ثابت ہو، نہ اللہ کے فرمان سے، نہ اللہ رب العزت نے اس کا حکم دیا، اور ایسے اذکار کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اذکار تمہیں وہ فائدہ دیں گے جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں. اور چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں، 100 دفعہ پڑھنے والے اذکار ہیں، 100 دفعہ پڑھنے والے اذکار ہیں. 100 سے زیادہ کا عدد کسی حدیث میں نہیں ملتا. ہمارے یہاں پر درود لکھی مشہور ہے، درود پتہ نہیں کون سے، فلاں ذکر 1000 دفعہ کر لو، فلاں ذکر 1000 والا کوئی ذکر حدیث سے ثابت نہیں. اگر کوئی ثابت زیادہ سے زیادہ عدد کسی ذکر کا ہے تو وہ 100 دفعہ کا ہے. 100 کے بعد اس کے بعد پھر آپ 100 مزید آپ کا دل کرتا کریں آپ، لیکن 1000 کے عدد بتانے کہ جی 1000 دفعہ پڑھ لیں تو آپ کو جس طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا یا کسی حدیث کے اندر ہے، تو ایسا کوئی حکم کسی جگہ پر موجود نہیں. تو میرے بھائی یہ اگر تمام چیزیں ہم لازم پکڑ لیں تو آخری بات کہ اس کی وجہ سے جو فوائد میں نے آپ کو بتایا وہ بھی آپ کو ملیں گے انشاءاللہ. جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ گناہ بھی معاف ہوں گے،
اور جو نیکیاں جمع ہوتی ہیں وہ بھی آپ کے کھاتے میں جمع ہو جائیں گی۔ ان نیکیوں کو اختیار کرنے سے، ان نیک اعمال کو اختیار کرنے سے دو بڑے فائدے بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، دو بڑے فائدے بھی، وہ بھی چاہتے ہوئے سنتے جائیں۔ دو بڑے فائدے جو آپ کو کام دیں گے انشاءاللہ، کہ انسان کے دامن میں جب بہت زیادہ نیکیاں ہوں، انسان اگر اپنے دامن کو ان نیکیوں سے بھر لے تو اس کو دو بڑے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ ایک فائدہ یہ کہ ایسے انسان کو اللہ رب العزت خالق کائنات اس کی تنگ دستی میں، اس کے رزق کی تنگی کے وقت اللہ تعالیٰ اس کو غیب کے خزانوں سے رزق پہنچاتا ہے۔ واللہ یعنی رزق کی تنگی ہو، رزق کی پریشانیاں ہو، تم اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو، اپنے دامن کو نیکیوں سے بھرے رکھو، رب کائنات کبھی بھی تجھے بھوکا نہیں رہنے دے گا انشاءاللہ، کبھی تجھے بھوکا نہیں رہنے دے گا۔ میں اس کے لیے آپ کو دو مثالیں بھی دے دیتا ہوں۔ ایک مثال حضرت خبیب کی ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں جب مکہ والوں نے پکڑ لیا نا، مکہ والوں نے جب انہیں گرفتار کر لیا، پکڑ لیا، تو انہیں لے جا کر مکہ میں باندھ دیا عقبہ بن حارث، کیونکہ حضرت خبیب نے عقبہ بن حارث کے والد حارث بن عامر کو قتل کیا تھا۔ تو اب حارث کا بیٹا عقبہ جو ہے وہ کہنے لگا کہ یہ قیدی میرا، میری قید کے اندر اس کو دے دو۔ انہوں نے دے دیا، مکہ والوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی تمہارا قیدی ہے۔ اس نے لا کر گھر باندھ دیا، زنجیروں میں باندھ دیا، کمرے کے اندر کوٹری تالے لگا دیے۔ اب کبھی کھانے کو دے، کبھی نہ، کچھ بھی نہیں۔ تو عقبہ کی بیوی کیا دیکھتی ہے، عقبہ کی بیوی کیا دیکھتی ہے کہ وہ چکے ہاتھ زنجیروں میں باندھا ہوتا، کبھی وہ کھانا تھوڑا بہت اگر ہوتا، کبھی ان کا دل کرتا تو کھول کے دروازہ اندر رکھ دیتے۔ تو کیا دیکھتی ہے کہ عقبہ کے پاس انگوروں کے گچھے پڑے ہیں، انگوروں کے گچھے پڑے ہیں حضرت خبیب کے پاس۔ کس کے پاس؟ حضرت خبیب کے پاس انگوروں کے گچھے پڑے ہیں۔ تو یہ عقبہ کی بیوی بڑی پریشان کہ یہاں پر تو کوئی اس قسم کا پھل ہوتا بھی نہیں، ایک، اور نمبر دو، تالا اس دروازے کو لگا ہوا، چابی میرے پاس ہے، چابی کوئی اس کی لے جا نہیں سکتا۔ کمرے کے اندر، کمرے کے باہر کسی جگہ سے کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جہاں سے اس کے لیے ایسے بندوبست کیے جاتے ہوں۔ تو یہ رزق کہاں سے آ رہا تھا؟ اللہ کی قسم، جن لوگوں کے دامن نیکیوں سے بھرے ہوتے ہیں، ایسے تنگی کے حالات میں بھی اللہ رب العزت انہیں ایسے بے موسم پھل کھلایا کرتا ہے۔ اپنے دامن کو نیکیوں سے بھریں، کبھی بھی تنگیوں کے اندر اللہ رب العزت واللہ تمہیں اس تنگ دستی کے اندر تمہیں اللہ اکیلا نہیں چھوڑے گا، تمہاری مدد کرے گا، تمہیں ایسی ایسی جگہوں سے رزق دے گا کہ تم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ مسند احمد کے اندر غالباً ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنی قوم کی طرف گئے کہ ان کو دعوت دوں، دین کی طرف ان کو بلاؤں۔ اپنی قوم تھی، خیال تھا کہ یہ لوگ مجھے میرے آؤ بھگت بھی کریں گے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ جب گئے تو جب انہوں نے دعوت دی تو قوم نے بڑی بدتمیزی کی اور بڑا ان کے ساتھ برا سلوک کیا۔ تو سوچا کہ چلو رات یہاں گزارتا ہوں۔ تو کھانے پینے کو کچھ بھی نہ دیا انہوں نے، پہلے اتنا سفر کر کے ان کے پاس آئے، بھوک پیاس لگی ہوئی تھی، نہ کچھ کھانے کو دیا نہ کچھ پینے کو دیا، بلکہ آتا ہے کہ وہ کھانے پینے کی چیزیں اکٹھی کر کے نا تو ان کے سامنے بیٹھ کے اور کھاتے رہے، اور اتنا بھی نہ کہا کہ آگے بیٹھ کے ہمارے ساتھ کھا لو، یعنی اتنا تنگ کیا۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے بڑی بھوک مجھے لگی ہوئی تھی، بڑی بھوکی، میری جو کیفیت تھی بڑی بھوک والی۔ تو کہتے اسی بھوک کی حالت میں سو گیا، تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ مجھے جو ہے دودھ کا پیالہ لا کر دیا گیا اور میں نے اس کو خوب پیا، اور جب کہتے میں نیند سے اٹھا تو میرا پیٹ بھرا ہوا تھا۔ جب میں نیند سے اٹھا تو میرا پیٹ بھرا ہوا تھا۔ اور تم اللہ کے ذکر کرو، اللہ کی قسم تمہارے بھوکوں کو، تمہاری تنگ دستیوں کو اللہ رب العزت دور فرما دے گا۔ واللہ اس پر بڑی باتیں میرا دل کرتا میں آپ کو ساری سناؤں، اب ٹائم ہی نہیں ہے،
فرمایا نا کہ جب دجال نکل جائے گا گھروں میں قید ہو جانا. دجال نکلے گا تو کیا کر لینا, گھروں میں قید ہو جانا, نہ نکلنا باہر. اس نے پوچھا اللہ کے رسول پھر کھانے پینے کا بندوبست؟ فرمایا ذکر کرتے رہنا, اللہ تمہاری بھوک مٹا دے گا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آئی, کہنے لگی بابا جان یہ میرے ہاتھ دیکھیں, چکی چلا چلا کے میرے ہاتھوں پہ زخم آ گئے ہیں. تو کوئی اگر غلام کو خدمتگار مل جائے. اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ تمہیں ذکر بتاتا ہوں, وہ ذکر رات کو سونے سے پہلے کر لیا کرو تو یہ تمہاری ساری تھکاوٹیں دور ہو جائیں گی. 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے سو جایا کرو, اللہ تمہاری تھکاوٹ دور کر دے گا. یہ ذکر کرنے سے تمہاری بھوک بھی مٹے گی اور تمہاری تھکاوٹیں بھی اتر جائیں گی. اللہ اکبر. اور دوسرا اور آخری فائدہ کہ اگر تم تنگ دستی کے اندر اللہ کو یاد رکھو گے, اگر تم تنگ دستی میں, پریشانیوں میں, تنگ حالت کے اندر اللہ کو یاد رکھو گے, نہ خوشحالی میں, معذرت کے ساتھ خوشحالیوں میں اللہ کو یاد رکھو گے. یعنی مالدار بندہ جب ہوتا ہے نا, پیسہ جب آ جاتا ہے تو بندے کی حالت کیا ہو جاتی ہے کہ اللہ کو پھر کم یاد کرتا ہے. جب مال و دولت آنے لگے نا, پیسہ آنے لگے تو بندے کے انداز ہی بدل جاتے ہیں. یہ دولت بڑا فتنہ ہے. اللہ اگر کسی کو دے تو اللہ اس کے فتنے میں مبتلا نہ کرے کسی کو. مال و دولت آنا, خوشحالیاں, تو یہ خوشحالیاں انسان کو اللہ کے دین سے دور کر دیتی ہیں. فرمایا اگر تم خوشحالیوں میں اللہ کو یاد رکھو گے تو اللہ تمہیں تمہاری تنگیوں میں یاد رکھے گا. اللہ تمہیں تمہاری تنگیوں میں یاد رکھے گا. یہ ایک اصول ہے اسلام کا, دین کا ضروری اصول ہے. اس کو پلے سے باندھ لو کہ اگر تم خوشحالی کے اندر اس خالق کو, مالک کو یاد کرو گے, تم جب بھی تنگی میں مبتلا ہوگے اور اس تنگی میں اس اللہ کو پکارو گے تو اللہ فوراً تمہاری تنگی کو دور کر دے گا. اور اس کی دلیل حضرت یونس علیہ السلام, مچھلی کے پیٹ میں قید ہو گئے. اچھا جب قید ہوئے نا تو انہوں نے جب اللہ کو پکارا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ کے ارد گرد, اس کے عرش کے ارد گرد فرشتے ہیں جس کا قرآن میں بھی تذکرہ ہوا ہے. تو آواز ان فرشتوں نے بھی سنی, آواز ان فرشتوں نے بھی سنی. تو آواز سن کے اللہ سے درخواست کرتے ہیں, اللہ یہ جو آواز آئی ہے, جو کرب میں مبتلا دکھ کی آواز, یہ آواز ہے اللہ جانی پہچانی لگتی ہے. اے اللہ یہ آواز ہمیں جانی پہچانی لگتی ہے, اور بڑے کرب سے, بڑے دکھ سے, بڑی تکلیف سے یہ آواز نکلی ہے. ہمارے یہ آواز جانی پہچانی ہے. اے اللہ یہ آواز کس کی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے بتایا یہ آواز یونس کی ہے. یہ آواز کس کی ہے؟ یہ آواز یونس کی ہے. اللہ یہ وہی یونس ہے کہ جو خوشحالی کے اندر اچھے وقت میں تجھے یاد کیا کرتا تھا, اب کسی تکلیف میں مبتلا ہے. اے اللہ تیرا تو اصول ہے کہ جو خوشحالیوں میں تجھے یاد کرتا ہے, تنگیوں میں تو ان کو یاد رکھتا ہے. اے اللہ اپنے اس بندے کو معاف فرما دے. فرشتوں نے معافی کی دعائیں کرنا شروع کر دی. فرشتوں نے اللہ سے اس کی حضرت یونس علیہ السلام کی مغفرت کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دی. واللہ خوشحالیوں میں تم اللہ کو یاد کرو تو خوشحالیوں میں تمہارا یہ ذکر کرنا, یہ آسمانوں تک, عرشوں تک, یہاں تک کہ فرشتے سنتے ہیں. حدیث میں ایک میں آیا کہ تمہارا یہ ذکر, جو بھی زمین پر بندہ یہ ذکر کرتا ہے نا جو میں نے آپ کو بتایا, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اس بندے کے اس ذکر کو اللہ کے عرش کے قریب جو فرشتے وہ بھی سنتے ہیں. آپ جہاں پڑھو گے نا تو تمہارے اس پڑھنے کو عرش کے قریب کے وہ فرشتے سنیں گے. اور جب کبھی تکلیف میں مبتلا ہو کر بھی پڑھو گے, تمہاری یہ کربناک آواز کو سن کے یہ تمہارے لیے بڑی دعائیں کریں گے اللہ سے, اللہ اس کو معاف کر دے, اللہ اس کو بخش دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو, ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وہ کوئی فائدے کی باتیں تھی کہ کوئی نہ, اللہ ہمیں یہ فائدے سے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اب مہینے کے اندر ایک جمعرات کا درس کیا کروں گا یہاں پر,
اور اس درس کے اندر میری کوشش ہوا کرے گی کہ میں آپ لوگوں کو احادیث کے اندر سے، چونکہ پہلے ہم قرآن کا ترجمہ منگل بدھ کا پڑھ رہے ہیں، اب میں آپ کو احادیث کے اندر سے ایسی ایسی چیزیں لا کر آپ کو سناؤں اور پڑھاؤں کہ جس کی وجہ سے ہمارے عمل اور ہمارے ایمان کے اندر اضافہ ہو انشاءاللہ۔ تو اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اپنی حاضری کو لازم بنائیں انشاءاللہ۔ کل جمعہ ہے، جمعہ کے دن ہمارے پاس فیضی صاحب آ رہے ہیں سالمیہ جالیات کے اندر، کل جمعہ کی نماز کے بعد اس درس میں بھی شرکت کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان نیکیوں کو زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔